ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے مستقبل کا انحصار یعنی اس کا ڈیپینڈ اس قوم کے بچوں اور جوانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر مستقبل قریب کو آپ کو سنوارنا ہے تو قوم کے نوجوانوں پر نظر رکھنی ہوگی، اور اگر تھوڑا آگے کا مستقبل اور دیکھنا ہے تو قوم کے بچوں اور اپنے گھر کے بچوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے جوانوں کی طرف توجہ نہیں دی، اور ہمارے جوانوں نے اپنی زندگی کے اوپر توجہ نہیں دی، تو قوم کا مستقبل اس وقت جو حالات ہیں وہ تو ہیں، آئندہ اور بھی زیادہ اندھیرے اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ قوم کا مستقبل آنے والی موجودہ نسلیں بناتی ہیں۔ آئندہ کوئی فرشتے پیدا ہونے والے نہیں ہیں، جو پیدا ہو چکے ہیں بچے، جو نوجوانی کی زندگی گزار رہے ہیں نوجوان، وہ آگے کا مستقبل طے کرنے والی قومیں ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کی طرف سے اور نوجوانوں نے اپنی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ بادشاہ، حکومت، وزیر جو چاہیں کریں گے۔ ہم حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور اپنے ذمہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایک قدم ادھر سے ادھر رکھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا قدم ادھر جا رہا ہے کہ ادھر رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی طرف فکر نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت پر ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی۔ کیوں کہیں گے کیوں نہیں دی ہوئی؟ بچوں کو اسکول بھیجا، مدرسے بھیجا، سب جگہ بھیجا، ٹیوشن لگایا، لیکن میرے دوستوں خالی اسکول بھیجنا، مدرسے بھیجنا، ٹیوشن لگانا کافی نہیں ہے۔ اور نہ یہ کافی ہے کہ ہمارا بچہ مہنگے اسکول میں جا رہا ہے یا سستے اسکول میں جا رہا ہے۔ ہمارا بچہ جہاں پڑھنے جا رہا ہے وہاں پر اس کی ذہنی نشو و نما کیا ہو رہی ہے، اس کو وہاں پر کیا سکھلایا جا رہا ہے، کس میتھڈ سے سکھلایا جا رہا ہے، کس طریقے سے سکھلایا جا رہا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر اس علوم، چاہے وہ دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، کس طریقے سے ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے، قوم کے اکثر بچے غیروں کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، جہاں پر ان کو ہندوانہ رسمیں اور عیسائیوں کی رسمیں سکھائی جا رہی ہیں، جو قوم کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہیں۔ آئندہ جو موجودہ حال میں جو ہمارے اونچے عہدے پر لوگ پہنچتے ہیں، اور ان کے جو بگاڑ کی وجہ ہوتی ہے ان کے اسکول ہوتے ہیں۔ ان کے اسکولوں کے اندر، ان کے بچپنے کے اندر ان کے ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے، اور وہی نشو و نما اور وہی سوچ اور وہی ذہن قوم وہ اسی کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے کہ ہمارے مستقبل کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ ہمارے بچے کس طرح کے اسکول میں جانے چاہیے، ہمارے بچے مدارس میں جائیں تو کس طرح کے مدارس میں جانے چاہیے۔ آج ہم نے دینی تعلیم کے اعتبار سے اتنا کمپرومائز کر رکھا ہے کہ بالکل بھی توجہ نہیں ہے کہ بچہ ہمارا قرآن پڑھ لے، چاہے جہاں پڑھ لے۔ قرآن کے علاوہ دینی امور، دینی معلومات اور اسلامی وہ بنیادی چیزیں جو بچے کے بنیادی دماغ کے اندر ڈالی جانی چاہیے، ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہمارا ذہن، اکثر لوگوں کا ذہن میں بتلا رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ہمارا بچہ بس قرآن پڑھ لے، چھٹی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میرے دوستو، قرآن لفظ بلفظ پڑھنا ضروری ہے، لیکن قرآن کریم کا مفہوم سمجھنا، قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنا، قرآن کریم کا پیغام توحید ہے، توحید کو اس کے دماغ میں بٹھانا، رسول اللہ کی عظمت کو بٹھانا، رسول اللہ کی سنتوں کو بٹھانا، اور اس کام کو بٹھانا، اس ذہن کو بنانا کہ اس دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ترقی دین پر چلنے میں ہی ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا دماغ کے اندر بٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم بچوں کو اپنی اعتبار سے ڈھالنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بچوں کو تو سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن خود ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑا نیک اور علامہ بن جائے، لیکن ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے اور ہم ایک نماز نہ پڑھیں، جمعہ کی نماز میں آ جائیں، ہماری حاضری درج ہو گئی، ہم مسلمانوں میں شمار ہو گئے۔ میرے دوستو، بچوں پر ہمارے کہنے سے زیادہ ہمارے اعمال کا، ہمارے کردار کا، ہماری سوچ اور وچار کا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا اور دینی کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر پہنچیں اور مستقبل ان کا روشن ہو اور دنیا کے اندر کچھ کام کر کے جائیں اور اللہ کے یہاں بھی اپنا مقام بنائیں، تو 3 چیزوں کو بچوں پر نظر رکھنی ہے۔
سب سے پہلی چیز، ہمارا بچہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بچہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بولنے پر اگر پکڑا گیا تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، فوراً اس کی پکڑ کریے، سزا دیجیے، کچھ نہ کچھ اس کو ایسا سزا دے دیجیے کہ اس کو یاد رہے کہ آئندہ جھوٹ نہ بولے. اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے. ہم جھوٹ بولیں بچے کے سامنے، بچے کو ڈانٹے، کیا اثر پڑے گا؟ ہم گھر کے اندر ہیں، گھر سے باہر کوئی لینا آیا، بلانا آیا، بچے سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ابو نہیں ہیں. بچے کو جھوٹ ہم سکھا رہے ہیں. دوسری چیز ہے نماز کی پابندی. بچے کی نماز پر نظر رکھیں گے تو بچہ وقت کا پابند بنے گا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنے گا، اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، توحید کو اپنانے والا بنے گا. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے نماز کی خود پابندی کرنی. تیسری چیز ہے خدمت خلق. دوسروں کی خدمت کے لیے بچوں کو آمادہ کرنا، کہ بچوں کو دوسروں کی خدمت کے لیے تیار کرنا. اپنے آس پڑوس ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر کے افراد ہیں. اس کا الٹا نہیں ہو. کہیں ایسا ہو کہ بچے نے کسی کا کام کر دیا، اس کو ڈانٹ دیا، تو نے اس کا کام کیوں کرا؟ ہوتا ہے ایسا، تو کہ اس کا نوکر. میرے دوستو، ہمارے بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہوگا تو ہمارا بچہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا. بڑا پروفیسر بن جائے، بڑا تعلیم یافتہ بن جائے، لیکن دنیا کے اندر نہ دین کا کچھ کام کر سکتا ہے، نہ آخرت کا کچھ کام کر سکتا ہے. تو دوسری چیز خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، مخلوق کے کام آنا، چاہے وہ پیسے سے صدقہ کروا کر، دوسروں کی مدد کروا کر، دوسروں کی خدمت کرا کر. اس کے لیے خود بھی ہم آگے بڑھیں. ہم بچوں کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، گھر کے لوگوں کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. بچہ سیکھتا ہے ہم سے. تو پہلی چیز جھوٹ نہ بولیں. دوسری چیز نماز کی پابندی. اور تیسری چیز دوسروں کی خدمت کرنا. بچے کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارا بچہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا. جب جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیں سچ بتا دے گا، میں کہاں گیا تھا، کس کے ساتھ کھیل رہا تھا، کس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، وہ ہمیں آ کر بتائے گا. ہم اسے سمجھائیں گے بیٹا وہاں جانا اچھے نہیں ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے. بہت ساری برائیوں سے بچے گا. نماز کی پابندی کرے گا. تو یہ 3 چیزیں ہیں. ہم ان 3 چیزوں پر نظر رکھیں گے اور بچوں کی زندگی اوقات پر نظر رکھیں گے کہ ہمارا بچہ وقت کہاں گزار رہا ہے. برائیوں سے بچے، دوسروں کے طریقوں سے بچے. پٹاخے چھوڑنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا آج عام رواج ہو گیا ہے. بچوں کی زندگی، بچوں کے اوقات کہاں گزر رہے ہیں، ہم بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس لیے ہمارے قوم کا مستقبل اگر سنور سکتا ہے تو انہی چیزوں پر عمل کر کے سنور سکتا ہے. بچوں کی تعلیم پر دھیان دیں، اور اعلیٰ تعلیم، اچھی تعلیم، عمدہ تعلیم، اور ایسی جگہ جہاں اس کی اسلامی تربیت بھی ہو سکے. اس کے اوپر دوسروں کے مذاہب کا بوجھ نہ ڈالا جائے. یہ چیزیں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.